صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، مزید آگے اسے بڑے مارجن سے جیتنا چاہتے ہیں۔ معاہدہ ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے، نئی تجاویز بھی بھجوا دی گئی ہیں، امریکہ اس پر غور و فکر بھی کر رہا ہے۔ موجودہ صدر ہیں وہ اپنی بات سے جیسے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جنگ میں یا اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے، امریکہ کو اٹسلف ڈائریکٹلی کوئی اتنا نقصان نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑے۔ دباؤ میں تو جو ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ ایران نہیں آئے گا۔ جنگ میں دیکھا جاتا ہے ایک سائڈ زیادہ طاقتور ہوتی ہے، دوسری سائڈ تھوڑی کمزور ہوتی ہے۔ جو بھی طاقتور ہے اس وقت وہ اپنا پورا جو ہے سورس استعمال کرتے ہیں اپنی کنڈیشنز کو منوانے کے لیے۔ ایران کو کچھ تو گیو اپ کرنا پڑے گا۔ امریکہ کی اگر آپ دیکھیں اس وقت کی جو بھی اسٹریٹجی ہے یا پالیسیز ہیں وہ ایکچولی معاہدے کی طرف ہی لے جانے کے لیے ہیں، لیکن ٹرمز اور کنڈیشن پہ چاہتے ہیں معاہدہ بھی نا، جو کوئی اور صدر نہیں کر سکتا وہ یہ کر بھی سکتے ہیں۔ ہاں جی، اس بات پہ معاہدہ کرنا ہے تو پھر کوئی ان کو چینج بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی جو حکومت ہوتی ہے ظاہر ہے وہ جب اس طرح کے حالات میں ہوتے ہیں اپنی بیسٹ سائڈ دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم نے جنگ جیت لی ہے یا ہمیں کامیابی ملی ہے۔ جنگ میں تو دیکھیں کچھ بھی پاسبل ہوتا ہے، ایران کا بالکل حق بنتا ہے وہ اپنی طرف سے ہر طرح کی بات وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ڈائریکٹلی جنگ میں انوالو ہیں امریکہ کے ساتھ، پوائنٹ آف ویو کو دیکھا جائے تو بالکل بہت اچھی بات ہے کہ وہ ہمت رکھتے ہیں امریکہ کو اس طرح جواب دینے کا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید ارم عباس۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں لیکن مزید آگے اسے بڑے مارجن سے جیتنا چاہتے ہیں۔ ہماری معیشت بہت زیادہ سٹرونگ ہے۔ ایران نے امریکہ کو اپنی نئی تجاویز پاکستان کے تھرو پہنچا دی گئی ہیں۔ میرے ساتھ امریکہ سے سینئر تجزیہ کار نوشین مغل صاحبہ موجود ہیں، انہی سے جانتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ معاہدہ ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے، پاکستان کی ابھی بھی سفارتی کوششیں مسلسل جاری ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک عظیم معاہدہ ہو سکے اور جنگ ختم ہو جائے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ کیا سمجھتی ہیں میم، کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہے معاہدہ ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے، نئی تجاویز بھی بھجوا دی گئی ہیں، امریکہ اس پر غور و فکر بھی کر رہا ہے؟ امریکہ کے جو صورتحال ہے یا ویسے تو تمام دنیا ظاہر واچ کر رہی ہے، سارے خبریں پاکستان تک بھی ڈائریکٹ پہنچ رہی ہیں، لیکن سو فار جو ہم یہاں سے سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم ظاہر یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، میڈیا کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، لوکل میڈیا کو، تو امریکہ یا خاص طور سے جو موجودہ صدر ہیں وہ اپنی بات سے جیسے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جو ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ ایران کو نیوکلیر پہ گیو اپ کرنا ہوگا یا جو ان کی ٹرمز اور کنڈیشن ہیں وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ اس جنگ میں یا اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں امریکہ کو اٹسلف ڈائریکٹلی کوئی اتنا نقصان نہیں ہو رہا یا افیکٹ بھی نہیں ہو رہا کہ جس کی وجہ سے امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑے۔ تو وہ اس بات پہ مسلسل بضد ہیں کہ ہماری جو شرائط ہیں وہ مانی جائیں، اور وہ پوری کوشش وہ کر رہے ہیں جو اسٹریٹ آف ہرمز کو لاک کر کے اور اس طرح کی جو بھی صورتحال وہ پیدا کر کے ایران کے لیے کہ ایران ان کی تمام جو ہے شرائط مان لیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں ایران کسی دباؤ کے شکار میں آ کر کوئی معاہدہ کرے گا؟ یہ تو امریکہ کی بھول ہے کہ ایران کسی دباؤ میں آ کر معاہدہ کرے امریکہ کے ساتھ۔ دباؤ میں تو جو ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ ایران نہیں آئے گا، لیکن جو ایک جنرل ہمیشہ سے کسی بھی جنگ میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک جو ہے ایک سائڈ زیادہ طاقتور ہوتی ہے، دوسری سائڈ تھوڑی کمزور ہوتی ہے۔ تو اگر جو بھی طاقتور ہے اس وقت اپنے وسائل میں، جنگی وسائل میں، ظاہر ہے وہ اپنا پورا جو ہے سورس استعمال کرتے ہیں اپنی کنڈیشنز کو منوانے کے لیے، لیکن ایران کو کچھ تو گیو اپ کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے ان کا زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس وقت، وہ یہ اچھی بات ہے کہ وہ کریج ہے ان میں، وہ ہمت سے جیسے کام لیتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، مگر اسٹل ان کی معاشی صورتحال زیادہ خراب ہے اور مزید بگڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر انٹرنل پریشر آ سکتا ہے کہ عوام کا جو دباؤ ہے وہ ایران کی حکومت پہ آ سکتا ہے۔ تو وہ میرے خیال سے ان کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑے گا یا کوئی نہ کوئی بات ان کو ماننی پڑے گی۔ بے شک جی، ایران نے بہت ہی زیادہ ٹف ٹائم دیا ہے سپر پاور امریکہ کو۔ امریکہ نے سوچا بھی نہیں تھا ایران اس طرح سے ان کا جو ہے وہ مقابلہ کرے گا۔ 28 فروری سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے اور ابھی تقریباً 2 مہینے 3 دن گزر گئے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ مذاکرات ایک دفعہ شروع ہوئے، پھر دوبارہ سے مذاکرات کا آغاز جو ہے وہ شروع ہوا، لیکن بیچ میں ایسے مسائل سامنے آ گئے کہ ایران جو ہے وہ پاکستان آیا بھی، لیکن امریکہ کی جو ہے کشمکش رہی۔ اب کیا لگتا ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا یا ایک مرتبہ پھر سے دوبارہ مذاکرات ہوں گے؟ دونوں ممالک آمنے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہیں؟
جی بالکل، کیونکہ امریکہ کی اگر آپ دیکھیں اس وقت کی جو بھی اسٹریٹجی ہے یا پالیسیز ہیں یا ان کے ایکشنز ہیں، وہ ایکچولی معاہدے کی طرف ہی لے جانے کے لیے ہیں، لیکن وہ اپنی ٹرمز اور کنڈیشن پہ چاہتے ہیں معاہدہ بھی نا۔ تو وہ سارا جو پریشر بڑھایا جا رہا ہے، جو سو فار ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اور جنگ میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی تک جنگ جاری ہے، اس میں بہت کچھ چینج ہوا ہے۔ جس طرح سے ظاہر ہے ایک پورے مہینے تک بمباری تھی اور اتنا زیادہ نقصان ہو رہا تھا خلیجی ممالک میں بھی، تو وہ سب تو ظاہر ہے رک گیا ہے، اور دونوں ممالک کو ٹیبل پہ آنا پڑا ہے، جو بھی اس وقت بات چیت تو چل رہی ہے۔ تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی اب بالکل وہی صورتحال ہے جو فیبرری اور مارچ میں تھی، اس سے بالکل چینج ہو گیا ہے سب کچھ۔ اور بات چیت کے لیے دونوں طرف سے کوششیں بھی ہو رہی ہیں، دونوں ممالک تیار بھی ہیں، ایٹ لیسٹ یہ سچویشن اور ہے، اور کریڈٹ پاکستان کو اس کا بالکل جاتا ہے۔ ہم اس چیز سے ایک تو بڑے جیسے کہتے ہیں کہ خوش ہیں کہ پاکستان نے یہ کوشش کی ہے، پوری دنیا میں بہت ہی اچھا پازیٹیو امیج پاکستان کا گیا ہے، اور یہی سب سے ایک بہتر اقدام تھا جو ہماری حکومت کو، ہمارے ملک کو لینا چاہیے تھا۔ اور معاہدے کی بات ہے تو میرے خیال سے جو ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے سوچتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ ایونچولی، کیونکہ جو یہاں کے صدر ہیں ٹرمپ صاحب، وہ بہت ہی انپریڈکٹیبل ہیں، وہ کچھ بھی جیسے کسی بھی وقت ان کے ایکشن جو ان ہے سے وہ کچھ بھی چینج ہو ایکسپیکٹ جاتے نہیں ہیں۔ کیا جا سکتا، ان کا بھی بیان کچھ آئے گا تو کچھ ہی وقت کے بعد جو ہے ان کا بیان چینج ہو جائے گا۔ کیا سمجھتی ہیں کہ ٹرمپ اپنی زبان پر قائم بھی رہ سکیں گے؟ جی بالکل، جو ان کا یہ انداز ہے، اسی میں پھر ہمیں یہ ایک پازیٹیوٹی بھی نظر آتی ہے کہ جو کوئی اور صدر نہیں کر سکتا وہ یہ کر بھی سکتے ہیں، کہ اگر ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ہاں جی اس بات پہ معاہدہ کرنا ہے، تو پھر کوئی ان کو چینج بھی نہیں کر سکتا۔ تو ایک یہ اچھی بات بھی ہے کہ اگر وہ مان جائیں گے کہ ہاں جی اب ٹھیک ہے صاحب، اور یہ کنڈیشنز ہم مان رہے ہیں، تو وہ پاسبل بھی ہے۔ تو معاہدہ اور پیسفل معاہدہ بالکل انہی صدر کے ہوتے ہوئے پاسبل ہے۔ کیا سمجھتی ہیں صدر ٹرمپ نے ہمیشہ اپنی عوام کو یہی بتایا کہ جو ہے ہم بڑے مارجن سے جنگ جیت رہے ہیں، اور جو ہے ایران نے گھٹنے ٹیک دی ہمارے آگے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور ڈے بائی ڈے ٹرمپ کی شہرت کی بات کروں میں، وہ آپ کے سامنے ہے، اتنے سرویز ہو چکے ہیں، اور صرف 33 سے 34% جو ہے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، باقی لوگوں نے نفرت کا اظہار کیا ہے اس کے ساتھ۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ کوئی بھی حکومت کرتی ہے، جو بھی پاور میں ہوتی ہے موجودہ، کوئی بھی جو حکومت ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ جب اس طرح کے حالات میں ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ اپنی بیسٹ سائڈ دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے جنگ جیت لی ہے یا ہمیں کامیابی ملی ہے۔ وہ ظاہر ہے یہ کبھی بھی نہیں بتائیں گے کہ ہمیں کیا نقصان ہوا ہے، یا اس جنگ میں ہمیں جو ہے کچھ سیکھنے کو ملا ہے، یا ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں ہوا ہے۔ وہ تو کہیں بھی نہیں ہوتا، ظاہر ہے کوئی بھی حکومت ایسا نہیں کرے گی، دعوے سبھی اپنی جیت کے ہی کریں گے۔ لیکن اس وقت موجودہ دور کا سب سے بہترین جو فائدہ ہے وہ سوشل میڈیا ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ فلی کنٹرولڈ ہے، وہ یہاں کی حکومت کی فارن پالیسی کو ہی لے کر چلتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اس طرح سے بات نہیں کی جاتی میڈیا پہ، لیکن اب سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہے بہت فائدہ ہو گیا ہے، عوام تک سچ پہنچ رہا ہوتا ہے کہ ہاں ایکچولی میں کیا ہو رہا ہے باہر، امریکہ سے باہر۔ پہلے یہ بات یہاں نہیں ہوتی تھی، تو اس وجہ سے اس بات کا بہت امپیکٹ ہوا ہے یہاں پہ کہ اب لوگ جو ہے وہ پھر اس بات کو سمجھتے بھی ہیں، اور وہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اس بات کو سامنے لے کر بھی آتے ہیں، اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہاں یہاں پہ کیا کیا غلط ہو رہا ہے۔ ٹرمپ کے خلاف جو ہے امریکہ کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے، تقریباً 90 لاکھ کے قریب جو ہے لوگوں نے احتجاج کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ میں جو ہے مقیم ریٹائر فوجیوں نے بھی اس کے خلاف احتجاج کیا، اور ان کو کہا کہ ہمارے فوجی جو ہیں وہ مر رہے ہیں۔ کیا سمجھتی ہیں اتنے بڑے احتجاج اور ٹرمپ کا پھر بھی یہ کہنا کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں؟ جی بالکل، جو یہاں پہ ان کے جس طرح سے ان پاپولر ہو گیا ہے ٹرمپ صاحب کا امیج، اور ظاہر ہے یہ خاص طور سے ایران کی جو جنگ ہے یہاں کے عوام میں، اور بالکل کسی بھی پلیٹ فارم پہ اس کو جو ہے اس طرح سے انکریج نہیں کیا جا رہا، تو اس چیز کا خود ٹرمپ پہ، موجودہ حکومت پہ بہت دباؤ پڑا ہے،
کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ان کو یہ ڈیسیجن خود اپنے ملک میں ان کو اس کا کوئی فیور نہیں ملا ہے کہ جنگ کرنی چاہیے ایران سے. وہ میڈیا پہ آ کے چاہے کچھ بھی کہتے رہے لیکن لوگوں کو ظاہر سمجھ آتی ہے اب, اور اسی وجہ سے یہاں احتجاج بھی ہو رہے ہیں. لوگ اس جنگ کے خلاف بھی ہیں, مسلسل کھل کے بات بھی کر رہے ہیں, کیونکہ یہاں ایٹ لیسٹ ہمارے پاس اتنی جیسے کہتے ہیں ڈیموکریسی, جمہوریت یا آزادی ہے کہ ایٹ لیسٹ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے جو ہے لوگ اظہار کر سکتے ہیں کہ جی کیا غلط ہو رہا ہے, موجودہ حکومت کے خلاف بات کر سکتے ہیں, ان کے غلط اقدام کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں. تو یہ سب بالکل یہاں پہ ہو رہا ہے, اور اس ڈیسیجن کو جو ایران سے جنگ کا ڈیسیجن ہے بالکل بھی یہاں پہ اس طرح سے اس کو پازیٹیو یا فیور نہیں کیا جا رہا عوام کی طرف سے, جو یہاں کی عوام ہے. ایران نے جو ہے امریکہ کو نئی تجاویز تو بھجوا دی ہیں پاکستان کے تھرو, ساتھ ہی ساتھ یہ پیغامات بھی انہوں نے دیے ہیں کہ اگر امریکہ نے حملہ کرنے کی کوشش بھی کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا. کیا سمجھتی ہیں کہ امریکہ ایسی غلطی کرے گا دوبارہ ایران پر حملہ کرنے کی؟ جنگ میں تو دیکھیں کچھ بھی پاسبل ہوتا ہے, اور ایران کا بالکل حق بنتا ہے وہ اپنی طرف سے ہر طرح کی بات وہ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ اس وقت ڈائریکٹلی جنگ میں انوالو ہیں امریکہ کے ساتھ. ان کے پوائنٹ آف ویو کو دیکھا جائے تو بالکل بہت اچھی بات ہے کہ وہ ہمت رکھتے ہیں امریکہ کو اس طرح جواب دینے کا, اور بالکل وہ ایکشن بھی لیتے ہیں, صرف بات ہی نہیں کرتے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم جنگ میں ظاہر ہے یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے یا وہ ہو سکتا ہے, بالکل حملہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن کیونکہ بات ابھی چل رہی ہے, جو مجھے یہاں پہ سو فار ٹرمپ کو جتنے بھی ان کے بیانات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھ آتا ہے کہ نہیں وہ یہ صرف پریشر بڑھانے کے لیے ہی کر رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے وہ کیسا حملہ نہ کریں, کیونکہ پہلے ہی اس جنگ کے خلاف یہاں ان کے اپنے ملک میں ہی اتنی آواز اٹھ چکی ہے کہ نہیں کرنی چاہیے. اس کو ایک پولیٹیکل ہی دیکھا جاتا ہے ایشو سو فار. یہاں کے جو معاملات ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ مسلسل ایران پہ جنگ اور ایران کے خلاف جتنا بھی وہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. نوشین صاحبہ, آخری سوال اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے. کیا سمجھتی ہیں کہ صدر ٹرمپ نے بہت دفعہ کہا کہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار جو ہے وہ نہیں بنانے دیں گے, اتنا زیادہ کیوں ڈرا ہوا ہے امریکہ ایران سے؟ یہ بات تو میرے خیال سے پوری دنیا کو آلریڈی پتا ہے کہ امریکہ نہیں ڈرا ہوا. امریکہ امریکہ ڈرا ہوا جو تو وہ بار بار اس طرح کے بیعت کر رہے ہیں نا کہ جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیں گے, بار بار وہ معاہدے پر بھی اسی لیے بات کرتا ہے کہ جو ہے جوہری ہتھیار ہی نہیں بنانے دیں گے. ہاں جوہری ہتھیار بنانے نہیں دیں گے, کیونکہ یہ صرف اونلی ریزن ہے ان کے پاس, ایران کے خلاف کوئی اور کچھ ہے نہیں ان کے پاس کرنے کو بات. اور یہ بات بھی وہ کرتے ہیں اسرائیل کے پرسپیکٹو میں, کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی حکومت آئے وہ انڈر دا کنٹرول آف اسرائیل ہی ہوتی ہے. تو وہ اسرائیل کو چونکہ ایران سے یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے, تو اس لیے وہ اس بات کو لے کے ہی ہمیشہ ایران کے لیے بات کرتے ہیں کہ جی ایران سے ہمیں یہ مسئلہ ہے. حالانکہ ایران نے کبھی بھی ڈائریکٹ امریکہ کو کوئی تھریٹ نہیں کیا, کوئی حملہ نہیں کیا, انلیس کہ ان کے اوپر کچھ کیا جائے. تو اٹ سیلف ڈائریکٹ امریکہ کو نہ کوئی ایران سے خطرہ ہے نہ مسئلہ ہے, لیکن یہ ظاہر ہے اسرائیل کے فیور میں بات کی جاتی ہے اور انہی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بات کی جاتی ہے. تو اس لیے وہ ان کو لگتا ہے کہ ایران کے لیے اگر ہم کوئی بات کر سکتے ہیں تو وہ صرف جوہری ہتھیار ہی ہے. بے شک جی, ایران نے واضح طور پر امریکہ کو بتا دیا کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو بھرپور جواب دیں گے. سیز فائر کے دوران امریکہ نے بھی یہ چیز کہی ہے کہ ایران نے اپنے ہتھیاروں میں بے پناہ اضافہ کیا ہے. آنے والا وقت بتائے گا دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے. دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدہ ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.